السلام علیکم۔ آج کا سب سے بڑا غم یہ ہے کہ شادی کب ہوگی، شادی کے بعد سکون نہیں ہے، جاب نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے۔ اتنی پڑھائی کے بعد بھی اچھی جاب نہیں مل رہی، صحت نہیں ہے، اور اگر آپ بہت خوبصورت ہیں اور آپ کا نکاح نہیں ہو رہا تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ، اور میرے نکاح کا پھر بھی پیغام نہیں آ رہا۔ تو میں آپ کو اپنی لائف کی پرسنل سٹوری شیئر کروں گی۔ پہلے میں بہت زیادہ جو ہے کنفیوز تھی کہ شیئر کروں یا نہیں، لیکن جب مجھے لگا کہ جب ہم اپنی لائف سے جڑی کامیابی کو ایمانداری سے کسی کو بتاتے ہیں نا، تو لوگ پھر اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں، رائٹ؟ انہیں لگتا ہے جب یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بتائی ہوئی ہے۔ لیکن ہم تو ان چیزوں پر ہمیں ویسے بھی توکل اور ایمان ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں، میں بھی اپنی زندگی میں بہت سارے ایشوز سے گزر رہی تھی اور بہت سی رکاوٹیں آ رہی تھی، بہت کچھ رکا ہوا تھا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جب سے میں نے اسے پڑھنا شروع کیا ہے نا، اس دعا کو، یا آپ وظیفہ کہہ لیں، کیونکہ وظیفہ جو آپ چیز مسلسل اسے آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، تو کوئی بھی ایک دعا جب آپ اسے لمبے عرصے تک پڑھتے ہیں تو وہ پھر وظیفہ کہلاتی ہے۔ اور یہ دعا میں جس ٹائم سے پڑھ رہی ہوں، میں بتاؤں گی آپ کو بھی، اور کس ٹائم پہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اور اس سے میری جو لائف ہے کمپلیٹلی جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔ بہت سی چیزوں میں اتنی رکاوٹیں آ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بالکل چیزیں ناممکن ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہو جائیں۔ تو میں بھی اپنی زندگی میں بہت نا امید ہو بیٹھی تھی، اور لیکن جب سے یہ دعا میری زندگی میں آئی ہے تو بہت کم ٹائم میں الحمدللہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دعا کون سی ہے، اور بہت کم ٹائم میں جو ہے نا میری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں، اور جو میری ضرورتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ سے پوری ہونا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ اور یہ دعا آپ اگر یقین سے، ٹرسٹ سے آپ ریگولر اور توکل کے ساتھ پڑھتے ہو نا، تو آپ جان جاؤ گے کہ یہ چیزیں ہو کیسے رہی ہیں، اور اس سے بدترین طریقے سے ہوں گی نا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وقت لگے گا، لیکن اگر آپ اللہ پر یقین رکھ کے اور ہوپ فل ہو کے جو ہے نا یہ دعائیں پڑھو گے تو بہت کم ہی وقت میں انشاءاللہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر دنیاوی چیزوں میں آپ ان کے پیچھے بھاگو گے، لوگوں کے آگے پیچھے بھاگو گے نا، تو دنیا کے بنائے ہوئے جو کرائٹیریا پر بھاگتے ہو نا، تو اس میں پھر ٹائم لگ سکتا ہے، اور پھر آپ کو بار بار ہوگا کہ اسے بار بار کروں اور یہ ہو نہیں رہا۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے نا، اور بلیو کرو گے، اللہ پر توکل رکھو گے، تو پھر آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہوگی۔ بات اپنی میں پرسنل لائف کی کروں، پرسنل ایکسپیرینس کی کروں، تو بہت کم ٹائم میں جو ہے مجھے اس کا رزلٹ ملا ہے الحمدللہ۔ اور جب اللہ کچھ عطا کرتا ہے تو وہ سب سے بہترین عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کی شان کے مطابق عطا نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ آپ کو چیزیں عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک ایسی دعا ہے جس نے میری لائف کمپلیٹلی جو ہے وہ چینج کر دی ہے، اور ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جب آپ خود اس دعا کو اپنی لائف میں شامل کریں گے تو اس کا اندازہ آپ کو جو ہے وہ بخوبی ہو جائے گا۔ یہ دعا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ آپ نے سونے کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے نا، تو آپ نے یہ دعا تب پڑھنی ہے، جیسے آنکھ کھلی اور آپ نے لیٹے لیٹے اس دعا کو پڑھ لینا ہے۔ اور میں یہ دعا جو ہے وہ اسکرین پہ اس کا لگا بھی دوں گی، اس کی پکچر، اور میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، رب اغفر لی۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو ہماری روح جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، ہم میں سے قبض کر لی جاتی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ اور جب صبح اللہ تعالیٰ روح کو واپس ہمارے جسم میں ڈالتے ہیں نا، تب جب ہم اٹھ پاتے ہیں، تبھی ہم اٹھ پاتے ہیں۔ اور جب آپ صبح صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے نا، اور آپ دنیا کو پائے بغیر جو ہے آپ رب کو یاد کرتے ہو، تو آپ نے کیا بولا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو آپ نے یہی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور صرف بادشاہی اللہ کی ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ توحید کا اقرار کیا، اور دس لائن ایکچولی ویری ویری پاورفل۔ آپ اٹھتے ساری جو ہے توحید کا اقرار کر رہے ہو، اور اپنے رب کو آپ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کو رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور جب آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں 99 جو ہے وہ بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے جو ادنی درجہ ہے وہ آپ کا غم ہے۔
تو جب آپ یہ والی دعا پڑھتے ہو نا تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ اللہ پاک بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ ساری دعائیں تب پڑھنی ہوتی ہیں جب آپ کا مائنڈ جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے ایکٹیو نہیں ہوا ہوتا، اور آپ نے تب اپنے رب کو جو ہے وہ یاد کیا ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں کی بھی آپ نے معافی مانگی ہوتی ہے کہ ربی اغفر لی۔ تو جب آپ صبح اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتے ہو تو اس کے بعد پھر آپ کی جو بھی دعا ہے، آپ کی جو ضرورت ہے، آپ وہ اللہ پاک سے مانگ سکتے ہو۔ اور بلیو می، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا ٹرسٹ اللہ کے ایک مہینہ آپ یہ کر کے دیکھیں، ایک مہینہ آپ پڑھ کے دیکھیں، اور پھر جو آپ کو رزلٹ ملے گا نا، آپ کی چیزیں خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں بتا کے گئے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ لوگوں کو اپنی پرابلمس شیئر کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں، اور اپنے اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ پہ توکل نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گی کہ اگر آپ گھر میں اپنی کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین لگاتے ہیں نا تو آپ کو یقین ہوتا ہی ہوتا ہے کہ یہ میرے کپڑے آج دھل جائیں گے، چاہے آپ کو درمیان میں کوئی اور کام بھی آ جائے، لیکن پھر بھی آپ وہ کپڑے دھو کے ہی چھوڑ دیں۔ تو آپ نے بس یہ یقین اور توکل اپنے رب پہ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے یقین رکھنا ہے کہ آپ نے پڑھا ہے تو اب یہ کام ہو کے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اور جب میں نے اس کا رزلٹ اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے نا، تب ہی میں آپ کے ساتھ اس دعا کو شیئر کر رہی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دعا جو ہے وہ ضرور فائدہ پہنچائے گی، اور میری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرمائے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگے گی، اچھی لگے تو پلیز میری جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور ملتی ہوں آپ کو ایک پیاری سی ویڈیو میں۔ تو اللہ حافظ، جزاک اللہ۔